بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامک کانسیپٹ آف ڈیموکریسی، یعنی اسلامی تصور جمہوریت۔ اسلام جمہوریت کا ایسا تصور پیش کرتا ہے جو کہ مغربی کانسیپٹ جو جمہوریت کے لیے ہے اس سے بالکل ہی مختلف ہے اور اس کی خامیوں سے پاک ہے۔ مغربی تصور جمہوریت کی وجہ سے ہر شخص مساوی سیاسی حقوق رکھتا ہے، ہر شخص کو بالغ رائے دہی کے اصول پر ووٹ کا حق میسر ہے اور حکومت کا انتخاب اکثریت کے فیصلے پر ہے۔ اقتدار کا سرچشمہ صرف اور صرف عوام کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تصور جمہوریت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے، جس کی روح سے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، امیدوار اور ووٹر کے لیے شرائط مقرر ہیں اور فضیلت کا واحد معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اسلام نے نظام حکومت کا کوئی مخصوص نظام متعین نہیں کیا، بلکہ بنیادی اصول فراہم کیے ہیں۔ بنیادی اصولوں کے اس خاکے میں حالات اور ضروریات کے مطابق تفصیلات بھری جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور اسلامی اصولوں کی حدود اور عظمت متاثر نہ ہو۔ اسلامی تصور جمہوریت مغربی تصور سے ہر لحاظ سے اعلیٰ اور منفرد ہے۔ مغربی تصور جمہوریت میں آزادی، مساوات اور انصاف کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، لیکن عملاً یہ امراء اور سرمایہ داروں کا کھیل ہے۔ اسلام دیگر مذاہب کی طرح محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی اصول عالمگیر ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اسلامی نظام حیات کی اگر ہم بنیادی خصوصیات دیکھیں جو کہ جمہوریت کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہے اقتدار اعلیٰ، یعنی سوورینٹی۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، جسے کہ قانون سازی کے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ قانونی اور سیاسی حاکمیت اسی کو حاصل ہے۔ کسی فرد یا ادارے کو ان اختیارات سے انکار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور اس کے متحد تمام انسان بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حکومت اللہ ہی کی ہے جو بالادست اور بڑا ہے اور اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں اور وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اسلام انسان کو انسان کا حاکم اور محکوم ٹھہرانے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو حاکم اور ساری مخلوق کو اس کی رعایا قرار دیتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اسلامی نظام حیات میں جو نمایاں خصوصیت ہے اس کی، وہ ہے خلافت۔ اسلامی حکومت کو چلانے کی ذمہ داری خلیفہ یا امیر پر عائد ہوتی ہے اور اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی سی ہے، جو ان حدود اور قیود کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس کی حیثیت ایک امانت دار کی سی ہے۔ خلیفہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہو۔ خلیفہ اپنے امور کی جواب دہی کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے تو دوسری طرف عوام بھی اس سے باز پرس کر سکتے ہیں، یعنی اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ خلیفہ کی اطاعت عوام پر اس وقت تک فرض ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے۔ خلیفہ بننے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت تک عمل کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ خلیفہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ پھر ہے مشاورت کا اصول، یعنی مشورہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اصلاحی ریاست میں تمام امور مشورے سے طے پاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ کو صاحب الرائے افراد سے مشورہ لینے کا پابند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا، حالانکہ آپ سے کسی معاملے پر غلطی سرزد ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک اصول قائم کیا جائے۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مشورہ طلب کرنے والا نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم مواقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کی رائے کو قبول کیا۔ مثلاً غزوہ خندق کی اگر ہم مثال دیکھیں تو اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں حکومتی امور پر صلاح و مشورے کے لیے باقاعدہ طور پر مجلس شورا موجود تھی۔ حضرت عمر نے متعدد بار اپنی ذاتی رائے پر شورا کی متفقہ رائے کو تسلیم کیا، تاہم خلیفہ کو شورا کی رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ پھر ہے جواب دہی کا اصول۔
یعنی پرنسپل آف رسپانسبلٹی، کہ اسلامی ریاست میں حکومت عوامی احتساب اور تنقید سے بالا تر نہیں، بلکہ حکومت کے اختیارات کی نوعیت مراعات کی بجائے، سہولتیں حاصل کرنے کی بجائے یا اپنا جو ڈیزگنیشن ہے اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے یہ ایک بھاری ذمہ داری کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جو امتی امیر بننے کے بعد لوگوں کی اس طرح نگہداشت نہ کرے گا جس طرح وہ اپنی یا اپنے بال بچوں کی کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، میری اطاعت تم پر اس وقت تک لازم ہے جب تک میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کروں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں حکومت صرف اس وقت تک شہریوں کے اطاعت کی مستحق ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف کرتی ہے تو پھر ایسی ریاست کے احکامات کو ماننا عوام پر فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں سیدھے راستے پر نہ چلوں تو تم کیا کرو گے؟ اس پر مجمع میں سے ایک شخص نے تلوار نکالی اور کہا، ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خلفاء کو عدالتوں میں طلب کیا گیا تو وہ عام شہریوں کی حیثیت سے پیش ہوئے، یعنی جواب دہی کا اصول جو ہے وہ موجود تھا۔ پھر ہے رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی۔ اسلامی ریاست میں قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ قانون کی نظر میں سب مساوی ہیں، ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں، یہاں تک کہ خلیفہ بھی قانون کی نظر میں عام مسلمان شہری کے برابر ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی سزا سے بچ نہیں سکتا اور جرم ثابت کیے بغیر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ مدینہ کی اسلامی ریاست مکمل قانونی مساوات کا نمونہ تھی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی۔ سزا کی معافی کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ چھوٹوں کو سزا دیتے اور بڑوں کو چھوڑ دیتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو یہ قانون کی حکمرانی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ پھر ہے آزاد عدلیہ۔ اسلامی ریاست میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں پہلی بار عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا گیا۔ خلفائے راشدین کے پورے دور میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی جس سے انتظامیہ کی عدالتی امور میں مداخلت ثابت ہوتی ہو، بلکہ عدلیہ کی آزادی کی ناقابل فراموش مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شہری کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، جبکہ آج کوئی عدالت سربراہ کو عدالت میں طلب ہی نہیں کر سکتی۔ مساوات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایکویلٹی کا کیا مقام ہے ہمارے مذہب اسلام میں، جمہوریت کی روح سے تو اسلام مساوات کا علمبردار ہے، جس میں چھوٹے بڑے اور امیر غریب کا کوئی تصور نہیں، بلکہ سب برابر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اسلامی عبادات میں مساوات کی عملی صورت نظر آتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور بلا امتیاز رنگ و نسل، آقا و غلام سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال کے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تاریخ مساوات کی ایسی مثال کب پیش کر سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو ایک ایسے اسلامی لشکر کا سربراہ مقرر فرمایا جس میں انتہائی جلیل القدر صحابی آپ کے پرچم تلے تھے۔ پھر ویلفیئر سٹیٹ ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ اسلام نے معاشی مساوات کے قیام کے لیے متوازن نظام معیشت قائم کیا۔ حضرت عمر کے عہد حکومت میں پہلی بار فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اسلام اجارہ داری ختم کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتا ہے اور ہر شخص کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ جائز ذرائع سے دولت کے حصول میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ناجائز ذرائع سے دولت کا حصول ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روکا گیا ہے۔
پھر بنیادی حقوق ہیں کہ اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو یکساں طور پر بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے عدلیہ کو مثالی اختیارات حاصل ہیں۔ ہر شخص کو جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسلام نے بتدریج غلامی کے تصور کو ختم کیا، عورتوں کے معاشرتی مقام کو بلند کیا، انہیں مردوں کے برابر ٹھہرایا اور وراثت میں حصہ دار بنایا۔ پھر ہے مذہبی آزادی اور رواداری۔ اسلامی جمہوریت کا ایک اہم اصول مذہبی آزادی اور رواداری ہے۔ اسلامی ریاست میں سب کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادات اور دیگر رسوم کی ادائیگی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسلام رواداری کا دین ہے اور اس کی بنیاد اس اصول پر ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام ایک دوسرے کے نظریات کا احترام اور تحمل سے برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر قانون سازی ہے، لیجسلیچر، کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے بنیادی احکامات کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ بدلتے ہوئے حالات اور واقعات اور ضروریات کے لیے اسلام میں اجتہاد اور قیاس موجود ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی احکامات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی حالات کے تقاضوں اور وقت کی ضروریات کے مطابق ہم اس وقت جو ہیں وہ اپنی سوچ سے کام لے سکتے ہیں، جس کے لیے اجتہاد اور قیاس موجود ہے، جس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جو ان شرائط پر مسلمان پورے اترتے ہیں صرف وہی اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی جو احکامات ہوتے ہیں ان میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی ریاست کی مکنہ بھی تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہی قانون سازی کر سکتی ہے، جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس ہم کر چکے ہیں۔ اس سے اسٹوڈنٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت مغربی جمہوریت سے ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس میں مغربی جمہوریت کی خوبیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ اس کی خامیوں سے پاک ہے۔ دراصل اسلامی نظام حکومت مغربی جمہوریت سے اس قدر مختلف ہے کہ اس کو اسلامی جمہوریت کی بجائے اسلامی نظام حکومت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کو کسی پیوند کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا، امور بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اسلام اور جمہوریت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، مذہب کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اصل جمہوریت کی روح آپ اسی صورت میں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ تھینک یو سو مچ۔